علامہ صاحب، بہت ضروری ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اب علمی مقام و مرتبے پہ بات کی جائے، کیونکہ ظاہر ہے ان کے مجاہدانہ کردار پہ بات کر لی، ایک عابد کی حیثیت سے ہم نے گفتگو کر لی، لیکن جو علمی اسٹیچر آپ کا تھا صاحب وہ بھی کمال ہے، اس پہ گفتگو کیجیے۔ دوسرا، مرویات کی جو سعادت آپ کو ملی، یہ بھی کوئی چھوٹی سعادت نہیں، میرے سرکار علیہ السلام کی احادیث کی مرویات جو ہیں وہ آپ سے مطلب جو ہے باقاعدہ پر ظاہر سنائی جاتی ہیں، بتائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی شخص کے علمی مقام کو جاننے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اس کے شاگرد کو دیکھا جائے کہ وہ شاگرد کس طریقے، اگر شاگرد علم کی بلندیوں پر ہوں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو استاد ہوں گے ان کا مقام کیا ہوگا۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام اس لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو آپ کے شاگردوں میں کون کون شامل ہیں؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی سبحان اللہ آپ کے شاگردوں میں شامل، اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کے شاگردوں میں شامل، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل، اور سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی آپ کے شاگردوں میں شامل۔ یعنی یہ تمام حضرات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو علم کی بلندیوں پر یہ فائز ہیں، تو ان کے جو استاد نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے علمی مقام کا کیا عالم ہوگا۔ اسی طریقے سے پھر آپ کے علم سے محبت دیکھیے، اور جو شروع میں ذکر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہتے ہوئے آپ فتویٰ دیا کرتے تھے، آپ نے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ نے فتوے دیے آپ کی موجودگی میں، تو اس سے بھی آپ کے علم مقام کا جو اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ پھر آپ کے علم کی محبت کی اگر بات کی جائے تو آپ نے جب اہل دمشق کو خطبہ دیا تو اس میں فرمایا کہ خبردار علم حاصل کرو، کیونکہ علم سکھانے اور سیکھنے والا اجر میں برابر ہیں، اور ان دونوں کے علاوہ کسی شخص میں بھلائی نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ترجیحات آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ دیگر کام کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے وہ علم دین بھی حاصل کرتے رہیں، علم دین بھی سیکھتے رہیں اور سکھاتے رہیں۔ یہ آپ کا ایک پیغام ہے امت کو کہ علم دین سیکھنے اور سکھانے والے میں بھلائی ہے، لہذا یا تو تم سیکھنے والے بن جاؤ یا سکھانے والے بن جاؤ۔ کیسا ڈیلیما ہے آج، کیسا ڈیلیما ہے، یعنی 1450 برس بعد وہاں یہ فرما رہے ہیں، اور آج صورتحال یہ ہے کہ ہم سیکھنے کی بجائے جو ہے ٹک ٹاک کے اوپر رقص کر رہے ہیں اور اس سے ڈالر کمانے میں لگے ہیں۔ حقیقت بات ہے، اور یہ وہی زمانہ ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو ہے وہ بیانات فرمائے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ جو گھروں میں جو ہے وہ رقص کی محفلیں سجائی جائیں گی۔ آج دیکھیں کہ وہی معاملہ جو ہے، اور یہ اس میں جو سب سے بڑا جو فیکٹ ہے وہ ہے علم دین سے دوری، کہ جس کی طرف جو ہے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ توجہ دلا رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر آپ کی مزید آپ کے علمی مقام کی بات کی جائے تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ سے عرض کی گئی کہ آپ کچھ وصیت فرمائیے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ علم اور ایمان کی تلاش میں رہا کروں، اور پھر آپ نے کچھ افراد کا ذکر فرمایا، ان میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ذکر فرمایا کہ علم حاصل کرو ابو درداء سے۔ اللہ اکبر! یعنی صحابی رسول حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا مقام اپنے مقام پر جو ہے بہت بلند ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ علم حاصل کرو ابو درداء سے، اس سے بھی آپ کے علم مقام کو پہچانا جا سکتا ہے۔ اسی طرح حضرت مسعود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو علم عطا فرمایا وہ اللہ کے نبی نے پھر اپنے اصحاب میں کنورٹ کیا، اور ان میں جو نمایاں شخصیت ہمیں نظر آتی ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت روئے زمین پر اور آسمان کے نیچے آپ سے زیادہ بڑا عالم میں نہیں جانتا کسی کو۔ اللہ! یعنی ایسے حضرات جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں آپ کے علم کے حوالے سے کہ جن کا اپنا مقام و مرتبہ بہت ہی بلند ہے، وہ گواہی دے رہے ہیں آپ کے علم کی، اور اس سے آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کا علمی مقام کتنا بلند۔ اور یہی وجہ ہے نا وہ جو میں نے ابتدا میں بات کی کہ مسجد نبوی میں جب آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ کے ارد گرد جو مطلب اسٹوڈنٹس ہیں وہ ایسے اپنے منٹور کے ارد گرد ہیں کہ جیسے ایک بادشاہ کو جو پروٹوکول ملتا ہے، ایسے خداموں کی طرح آپ کے ارد گرد۔ حضرت عبداللہ بن سعید فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دیکھا اس حال میں کہ آپ مسجد نبوی شریف میں تشریف لا رہے ہیں اور لوگ آپ کے علم ارد گرد ہیں، اور وہ علم اور لوگوں میں بھی کون ہیں؟ فرماتے ہیں اہل علم لوگ ہیں، اللہ، عام لوگ بھی نہیں، اہل علم لوگ ہیں کہ جو آپ سے سوال کر رہے ہیں، کس کے بارے میں؟ تفسیر کے بارے میں جان رہے ہیں، قرآن کے بارے میں جان رہے ہیں، شعر کے بارے میں جان رہے ہیں۔ یعنی ہر ایک سائل کو آپ جو ہے وہ آپ بغیر اس کے مسئلے کے حل کے جو ہے وہ بھیجا نہیں کیا کرتے تھے، ہر ایک چیز جو ہے وہ آپ کے بارگاہ سے حاصل کیا کرتے تھے۔ مرویات کی بات کریں تو آپ سے تقریباً 179 حدیث جو ہے وہ روایت ہیں، اور ان میں جو اس میں جو چنا گیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تم لوگ اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔
پھر فرمایا لہذا اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو. تو پھر فرمایا کہ اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ اچھے نام رکھا کرو. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بہرا نہ کر دے. یعنی محبت جو ہے وہ انسان کو، چاہے وہ بچوں کی محبت ہو، چاہے وہ زوجہ کی محبت ہو، چاہے وہ دیگر گھر والوں کی محبت ہو، مال کی محبت ہو، وہ تمہیں اندھا بہرا نہ کر دے. ایسا نہ ہو کہ تمہیں اس طرح تم اپنا رویہ رکھو کہ اللہ کے احکامات کو تم پس پوچھ ڈالتے رہو. اسی طرف اللہ نے بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم فی سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو کہ تم جو ہے وہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے وہ تمہیں اللہ کی راہ سے غافل نہ کر دے. تو اس کی طرف یہاں پہ اشارہ فرمایا کہ کسی چیز کی محبت تمہیں اندھا بہرا نہ کر دے. تو ان تمام اقوال سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نام اچھے رکھنا اور پھر دیگر جو روایات آپ سے مروی ہیں اس سے بھی ہمیں اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ جو ہے وہ ملتی ہے. سبحان اللہ.